ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور ایک دعا دی گئی نبی نے اس کو انی اختبات دعوتی شفاعت للامتی یوم القیامہ کا. آپ کی پوری زندگی غربت میں گزر گئی، پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی، اس دعا کا یوز نہیں کیا. آپ نے کیا کہا؟ انی اختبات دعوتی شفاعت للامتی یوم القیامہ. میں نے دعا کو چھپا کر کے رکھا اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور امت کے بیچارے لوگ ہیں یہ فلمی ایکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلموں میں کوئی ایکٹر اگر بال سائڈ سے کٹا لے، جس کو حدیثوں میں قضا کہا گیا ہے، جس قضا سے میرے رسول نے منع فرمایا ہے، آج ہری سنگھ کٹنگ کہہ کر کے یہ نوجوان ہمارے اس طریقے پہ چل رہے اور بال کٹا رہے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، حدیث رسول ہے کہ آپ نے بالوں کو قضا کرنے سے منع فرمایا. قضا کیا ہے؟ ایسے چاروں طرف سے کاٹ لینا اور بیچ میں ایسے مرغا کی طرح چھوڑ دینا. آج ہے کہ نہیں؟ آج بچے سے بچے کا بال دیکھ لیجئے. آج یہی کہ اولاد کی تربیت ہمارے پاس نہیں ہے. تربیت کیا؟ آج جیسے کہ شیخ بتا رہے تھے، کسی مقرر نے بتایا کہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بیٹے سے کچھ پانے کی امید لوگ لگا لیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں پونا بمبئی. ارے بیٹا بھیجو کچھ رے کچھ بھیجو. اور باپ یہاں مگن رہتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، بس دکان پہ بیٹھ کر گپے ہانک کر کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس کی چگلی کبھی اس کی غیبت، یہی سب کرتے رہتے. اور ہماری قوم کی بیٹیاں بھی مغربی تہذیب، ان کے افکار، ان کے خیال، سب مرد و زن سب برابر ہیں ہم میں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے. اللہ اکبر. اے مسلمان مرد و عورتوں، مگر ہم نے وہ یہ نہیں سوچا کہ وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چینٹی بھی حرکت نہیں کرتی ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، یہ بحروبر، یہ خشکوتر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں اور پناہ مانگتی ہیں. اے مسلمان مرد و عورتوں، لیکن ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ایک معیاری بات کہی ہے، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے پاس اپنا کوئی اختیار الگ سے باقی نہیں رہ جاتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. تو ایک اصولی بات بتائی کہ مرد عورت کون ہوتے ہیں مومن صحیح معنوں میں؟ وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، محمد رسول اللہ کا فرمان آ جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر سرنڈر کر دیتے. اے اللہ ہماری الگ سے کوئی خواہش نہیں، اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے خواہشات کے مطابق ڈھال دیتے ہیں. یہ ہوتے صحیح معنوں میں مومن مرد، ایسے ہوتے صحیح معنوں میں مومن عورت ہے. اللہ ایسے نہیں کہ ادھر سن لیا پھر پتا چلا کہ نہ ان کی زندگی میں کبھی نماز آئی، نہ روزے آئے، نہ دینداری ان کے پاس کبھی آئی، کوئی دین سے کوئی مطلب نہیں. آج صرف تقریر سننے کا شوق رہ گیا. باقی یہ بھی ایک کہتے ہیں آج ہر چیز کیا مسلمانوں کو ہنسی نہیں آتی، کامیڈی دیکھ دیکھ کر کے ہنسا کرتے. تو ویسے ایک انٹرسٹ کا ذریعہ ہے، انٹرٹینمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ سنتے ہیں تقریر. جلسے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. میرے بھائیوں کچھ بیداری لائیے، معلوم ہونا چاہیے، جیسے شیخ مفتی صاحب نے بتایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمینی سطح پر کچھ کام ہو رہا ہے، تبھی کچھ فرق آئے گا. ورنہ ہم بول کر کے چلے جائیں، شیخ آیا بول کر کے چلے جائیں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں. چلیے اور آگے بڑھتے، دو تین باتیں بات ختم کریں گے. تو اللہ نے قانون دیا مرد عورت کے لیے، تو جو چیزیں عورت کے لیے نقصان دہ اس کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا. تو عورت کے لیے بے پردہ نکلنا یہ نقصان دہ ہے، اسی لیے اللہ نے الگ سے ذکر کیا اور عورتوں کا الگ قانون بنا دیا. اس آیت کریمہ سے اس میں ایک لفظ ہے تبرج، جو آج ہماری عورتوں میں پایا جاتا ہے. نرم لہجے میں کسی سے بات کرنا، کسی کا بھی فون آئے ہائے ہیلو کیسے ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور بن ٹھن کر کے نکلنا اس نیت سے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، شادیوں میں دیکھیں خاص کر کے، مٹک مٹک کر کے چلنا، اور جس سے انسان کی شہوت بڑھ کے ایسے کپڑے کا استعمال کرنا، اتنا ٹائٹ اتنا چست. اور میں کہوں گا آج کل برقعے بھی محض ایک فیشن استعمال ہو رہے ہیں، فیشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ اتنا چست اتنا ٹائٹ بھائی اس سے پردہ کبھی ہوتا ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے، بے پردگی. اسی لیے ضروری ہے کہ ایسا چست کپڑا نہ پہنا جائے
جس سے آزائے بدن باہر سے جھلک جائے، یا اتنا باریک مچھردانی کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رونگتے رونگتے نظر آ جائے۔ آج دیکھیں یہاں سے تو کپڑا ٹھیک رہتا ہے، اندر استر رہتا ہے، اور باقی یہاں سے مچھردانی رہتی ہے۔ ارے کیسے ہم بیٹیوں کے باپ بن گئے، ہم کیسے بھائی ہیں ایک بہن کے، جو ہم ایسے کپڑے لا کر کے دیتے فیشن کے نام پہ۔ آج فیشن کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے دار، یہ جھوٹے دعوے دار، یہ مکار، یہ کہتے ہیں ہم برابری کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورتوں کو کبھی بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی کا نام ترقی ہے، اسی کا نام فیشن ہے، آج دیکھیے ایک چھوٹا سا صابن بھی نہیں بکتا ہے جب تک اس صابن کے اوپر بھی ایک ننگی عورت کی تصویر نہ لگا دی جائے۔ یہی عزت ہے، یہی عورتوں کی توقیر اور ادب ہے، اور تعجب اس وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں جب ایسے غدار لوگ، جب ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کسی طرح ایک ساتھ مسلم عورتیں، مرد عورت ناچو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر بھیڑیے اور لومڑی اگر بکریوں کے تحفظ کا نعرہ لگائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے کہ خود کا چکر چلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، خود شکار کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی قسم مسئلہ سیم ایسا ہی ہے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح مردوں کے لیے عورتوں کا شکار کرنا آسان ہو جائے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں بھولی والی یہ سمجھ نہیں پاتی، یہ سمجھتی ہے یہ تو ہمارے حق، ہماری طرف سے بول رہا ہے، ہمارے حق کی بات کر رہا ہے، اسی لیے ہماری عورتیں جلدی سے بہک جاتی ہیں، پھسل جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نرمی دکھا کر، کچھ گفٹ وفٹ دے کر کے پھنسا لیتے ہیں، اور پیار اور محبت کے جھانسے میں ڈال لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو مرتد قرار دیتے ہیں۔ وہ مرتد ہو جاتی ہے، دین اسلام چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ، اپنے خاندان، اپنا عزا قارب کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ پتہ چلا سال ایک سال گزرنے کے بعد وہی لڑکی سر پیٹتی ہے اور کہتی ہے اے میرے گاؤں کے لوگوں، میرے خاندان والوں، اے فلاں ساتھیوں، اے فلاں لوگوں، اے فلاں، اے چچا، اے فلاں، سب کو آواز دیتی اور کہتی ہے کہ میری عزت و عصمت لٹ رہی ہے، میرا سب کچھ لٹ گیا، اے میرے چچا، اے میرے ابو، مجھ کو اب تو بچا لو، اب تو مجھے لٹنے سے بچا لو۔ نوبت ایسی آ جاتی ہے، وہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک راستہ بچتا ہے، وہ کوٹھے کا راستہ ہوتا ہے۔ آخر میں وہ عورت کوٹھا چنتی ہے، یا پھر کسی اونچی جگہ سے، پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی، خودکشی کر لیتی۔ یہی حال رہا تو ہماری بیٹیاں یہی سب کام کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا اور کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ہاں ایک کام اور دیا، أَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے عورتوں نماز پڑھنے والی بن جاؤ، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دینے والی بن جاؤ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَأَطِعْنَا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر مرنے جینے والی بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے والی بن جاؤ۔ اللہ اور کتنا، اور اے مسلمان بھائیوں، ہم بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے اگر ہماری بیٹیاں غلط کام کرے گی، ہماری بیٹیاں مرتد ہو جائے گی، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہم علماء کرام بھی پکڑے جائیں گے، ہم گارجین حضرات بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے امام کے بعد ذکر کیا والرجل راع فی اہلہ، اسی طرح ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال سے متعلق، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی پر ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں پر ذمہ دار ہے، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر وہ ذمہ دار ہے۔ والرجل راع فی اہلہ، اہلہ میں بیٹیاں آ گئی، ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے، لیکن یاد رکھو شاید ایسا لگتا ہے معاشرے کی حالت دیکھ کر کے بیٹیوں کے معاملے میں ہماری گرفت ہو جائے، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کل اسی سے متعلق کل قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، تمہاری جو ذمہ داری تھی اس کو بخوبی نبھایا یا نہیں، کیسے نبھایا؟ تم اپنے گھر کے ذمہ دار تھے، تم اپنے بال بچوں کے ذمہ دار تھے، اس ذمہ داری کو تم نے کیسے نبھایا؟ وہاں جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں، وہاں جواب دینا پڑے گا، ہم اس دن بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس حدیث، ایک حدیث پاک اور اللہ کی اس فرمان سے ثابت ہوا اصل جو عورت کے لیے جائے پناہ ہے وہ گھر میں رہنا بہتر ہے، اور نکلے تو ایک قاعدہ بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی کے پیش نظر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا. اگر اجازت ملتی ہے تو گھر میں جاؤ، ہمارے طرح نہیں، گھر کھلا رہتا ہے، کوئی اجازت نہیں، کوئی سلام کلام نہیں، ڈائریکٹ کسی کے بھی گھر گھس جاتے. گھروں میں چونکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اسی لیے حکم دیا کہ سلام کرو، جب تک سلام کا جواب نہ مل جائے کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو. عورتوں کی عزت و ناموس کی تاکہ حفاظت ہو، تاکہ عورتوں کی عزت و حرمت باقی رہے. یہ عورتوں کی عزت و حرمت کو تحفظ دینے کے لیے اللہ کے رسول نے اس شخص کی آنکھ بھی پھوڑنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے. ایسے کر کے نہیں جھانک سکتے، آنا ہے تو سلام کر کے آئیے، اگر آنے کی اجازت ملتی ہے تو آپ آ جائیے، جھانکنے کا حکم نہیں ہے. ایسی صورت میں آنکھ پھوڑنے کی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. کیوں؟ عورت کی عزت ہو، ناموس کی تاکہ حفاظت ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں. اگر پردے سے کسی کو دقت ہے تو یہ اتنی بات ہماری قوم کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے. ہم 10,000 12,000 کا موبائل لیتے ہیں، اس میں کور چڑھاتے. کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا موبائل میل کچیل اور دوسری چیزوں سے محفوظ رہے، گر بھی جائے تو ٹوٹنے سے بچ جائے. ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز لیتے ہم کور چڑھا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور آج کل چاکلیٹ جو ہم لوگ 8 آنا 25 پیسے میں جو کھاتے تھے وہ بھی اب پلاسٹک میں لپیٹ کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ مکھی بیٹھ جائے گی، بہت سارے جراثیم وہ پیدا کرے گی، اور جب بچہ کھائے گا تو بیماری کا شکار ہو جائے گا، ہے نا، بیمار ہو جائے گا بچہ. اسی لیے آج کل چاکلیٹ بھی پردے میں بک رہی ہے، چاکلیٹ بھی پردے میں بک رہے، چاکلیٹ کو بھی پردہ کرایا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا جو چیز جتنی مہنگی ہو، جوتے چپل ایسے دکانوں پر ٹنگے رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، لیکن کبھی سونار کی دکان پر جائیں، ہیرے جواہرات جہاں ملتے ہیں، سونے کے مہنگے مہنگے زیورات جہاں بنتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں. کوئی آپ ہیرا تلاش کریں، دکان پہ جا کر کسی موتی کا آپ مطالبہ کریں، کسی ہیرے کا مطالبہ کریں، آپ کو پھر پتا چلے گا کتنے ڈبوں میں سجا کر کے اس کو ایک الگ دریچے میں اندر رکھا. تو پتہ یہ چلا جو جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اسلام میں قوم کی بیٹیوں کا مقام بہت زیادہ ہے، اسلام میں ماؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، حفاظت بھی اچھی طریقے سے بھی کیا گیا ہے. اسی لیے ورنہ اگر ویسی کوئی سستی چیز ہوتی تو ویسے ہی ہم چھوڑ دیتے، کوئی بھی چیز رہتی ہے تو ویسے ہم پھینک دیتے کہ چلو بھائی یہ نقصان دہ نہیں. لیکن اگر کوئی مہنگی چیز ہے اس کو ہم بچا کر کے رکھتے ہیں، اس کو پردوں میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کو ڈبوں میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ گندگی سے محفوظ رہے. اللہ نے بھی پردے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ غلط نظروں سے عورتیں بچی رہے، ان کی عزت و ناموس سلامت رہے، ان کی عزت و حرمت کا تحفظ ہوتا رہے. پردے کا حکم نازل فرما کر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ عورتوں کو تحفظ دیا ہے. آئیے بات آگے بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا جو پردہ نہیں کرتی، اپنی زیب و زینت کی چیزیں اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو دکھاتی پھرتی ہے، چاہے شادیوں کے معاملے میں ہو یا جلسوں کے معاملے میں ہو. کسی بھی وقت وہ اس طریقے کی وہ باتیں کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ بے حیا بن کر کے چلے. اللہ کے رسول نے انہی عورتوں کے اوپر وعید کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار، 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم کے وہ جہنمی ہے لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر، جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کے برابر کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو ہانکیں گے. ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اور دوسری قسم کی وہ جہنمی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. فیشن کے نام پر نت نئے پھٹے کپڑے آج پہنے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان بھی جینس پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، ہماری عورتیں بھی مچھردانی پہنتی ہے، فیشن بول کر کے پہنتی ہے. اللہ کے رسول نے ایسے فیشن پرست عورت کے بارے میں کہہ دیا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہو، اتنا چست کہ باہر سے اعضائے بدن جھلک جائے، یا اتنا باریک جس سے رونگٹے رونگٹے نظر آ جائیں، جو مائل کرنے والی ہو، خود مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی ہو، جو مٹک مٹک کر چل کے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا فن جانتی ہو، یا اس طریقے سے حرکات و سکنات کرتی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورتیں جن کے سر جن کے بال رؤوسہن کأسنمة البخت المائلہ، جن کے بال سروں کے بختی اونٹ کے کوہانوں کے برابر ہوتے ہیں۔ آج کل عورتیں دیکھیں بال کیسے، پہلے تو ایسے ہماری عورتیں یہاں سے بال باندھتی تھی، دیکھیں اب کہاں اٹھا کر کے یہاں ایسے باندھتی ہے، کھپا نہیں، ایک قسم کی باندھتی ہے، ربر اوپر دبا لیتی اوپر بالکل۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی، رؤوسہن کأسنمة البخت المائلہ، اونٹا کی کوہان کے برابر ایسے اوپر سے وہ باندھے گی۔ آج دیکھیے یہ فیشن کے نام پر یہ سب کچھ بہائیاں ہو رہی ہے۔ کوئی یونیورسٹی بڑی سے بڑی اٹھائی میں دیکھ لیجیے جا کر کے، بڑے بڑے اسکول آپ جائیے، کوئی بھی کالج آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، جہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، حال کیا ہے؟ ارے لمحوں میں پیار ہو جاتا ہے، لمحوں میں کسی سے محبت ہو گئی، ساتھ میں پڑھ رہے سائنس پڑھ رہے اور پتہ نہیں کون سی سائنس سائڈ افیکٹ کر گئی، لمحوں میں پیار ہو گیا، اور لمحوں میں بریک اپ کے بھی معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے اخبار و جرائد میں آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتنے ایسے معاملات ہیں جو آئے دن سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ فلاں کا نیٹ ورک فلاں سے جڑ گیا، ایسا تھا تو اس لیے بیوی بچوں کو قتل کر دیا، ایسا تھا، ایسا اس کے ساتھ تعلق تھا، غلط تعلق تھا، بیوی کا اسی لیے شوہر کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، شوہر کا غلط کنیکشن تھا دوسری عورت سے تو اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے۔ اور تعلیمی نظام ہی نہیں، جہاں پر بھی مرد و زن کا اختلاط ہو میرے بھائیوں، چاہے جلسہ ہو یا کوئی اور موقع ہو، جہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، خلوت مطلب تنہائی اختیار کرتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا کام جانتے ہیں، اوپر سے پیٹرول ڈالنا ہے، آگ بھڑکانا ہے، جو ان دونوں کے درمیان آگ بھڑکاتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، اور شیطان حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اکثر معاملات دیکھتے ہیں